قال اللہ Islamic سبحانہ scholar وتعالی مفتی محمد یوسف تیمی وسيجنبها الأتقى فاضل مدینہ الذي یونیورسٹی۔ يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جہنم سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو پاکیزگی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے، کسی کے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے نہیں بلکہ صرف رب ذوالجلال کی محبت میں کسی کو دیتے ہوں گے، اس کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے گا اور لا محالہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الودود، اس پر ہم نے پچھلے سبق میں، پچھلے خطبے میں اس کی شرح سنی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ودود کا معنی 3 مطلب ہوتے ہیں: بندوں سے محبت کرنے والا، مخلوق سے محبت کرنے والا، اور وہ شخص جو مخلوق کا محبوب ہو اور وہ جو محبت کو پسند کرتا ہو، محبت کو ایسے پسند کرتا ہو کہ مخلوق سے محبت کرے تو اللہ ان کی اس محبت کو بھی پسند کرتا ہوں۔ تو پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیسے محبت کرتا ہے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے کیسے محبت کرتا ہے۔ یہ ترتیب میں نے اس لیے لگائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر کوئی شخص اللہ کا دین چھوڑ بیٹھے اللہ ایسی قوم لا بسائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم سے مجبوری نہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں، پر اس نے اپنی محبت پہلے بیان کی ہے، اور ہمیں رب کی مجبوری ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ ہماری رب سے محبت اللہ نے بعد میں بیان کی۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کرے گا؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ بندے سے محبت کرے اور بندہ اللہ سے محبت کرے، اور ساری کائنات سے، ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں ہیں۔ خیبر میں کئی قلعے تھے اور یہودی قلعہ بند ہو گئے، کچھ قلعے فتح کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ فرمایا کل میں جھنڈا ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ریاست کی محبت، رئیس بننا، ذمہ دار بننا، ناظم بننا، گورنر بننا، یہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں تھی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ مجھے نہ بنایا جائے، مجھے ذمہ داری نہ ملے۔ دنیا کے عہدے کی چاہت ہمارے دلوں میں نہیں تھی، لیکن اس دن سب لوگ چاہتے تھے کہ آج لشکر کا قائد مجھے بنایا جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ کہا جو ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے اور وہ ابھی آئے نہیں، وہ خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا بلاؤ ان کو۔ بلایا، دم کر کے لعاب مبارک ان کی آنکھ میں لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، انہوں نے مرحب کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ صفت کہ اللہ بندے سے محبت کرے اور بندہ رب سے محبت کرے، یہ بہت بڑی صفت ہے جس کی چاہت تمام صحابہ کرام کو، اور لا محالہ تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہوا اور وہ اللہ پر راضی ہوئے۔ یہ تقاضا، یہ لیول محبت کا آ جائے تو پھر بھائیو انسان اللہ تعالیٰ کا گناہ، اللہ کی بغاوت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر ہو جائے گناہ فوراً واپس جاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے چھن جانے کے خوف سے اللہ کی بغاوت سے بچتے ہیں، اور یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت اور اس کے چھن جانے کا خوف کسی کے دل میں پیدا نہ ہو تو پھر اگلا مرتبہ یہ ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نیکی کرتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچتے ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ان دونوں کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، میرے نیک بندے، میرے انبیاء، میرے صالحین مجھے پکارتے تھے میری نعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور جو قنوت پڑھی جاتی ہے نرجو رحمتک ونخشى عذابک، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ قنوت ہمارے حلقوں میں نہیں پڑھی جاتی، اور جن حلقوں میں پڑھی جاتی ہے یہ ثابت شدہ۔ ہمارے ہاں اللہم اہدنی فیمن ہدایت والی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی ثابت شدہ ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ بھی ثابت شدہ ہے۔ اور جن حلقوں میں وہ پڑھی جاتی ہے ان میں تصوف کا غلبہ ہے، اور صوفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہ ہمیں رب کے عذاب سے ڈر آتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طمع ہے، ہم تو رب کی عبادت اگر کریں تو کرتے ہیں اس کی محبت میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی جنت کے لالچ میں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور وہ یہ قنوت پڑھتے ہیں نرجو رحمتک ونخشى عذابک، اور غور نہیں کرتے اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ہمیں خوف آتا ہے۔ تو بھائیو اعلیٰ مرتبہ یہی ہے کہ رب ذوالجلال سے محبت کی جائے، اس محبت کے کم ہونے کے خوف سے اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جیسے کسی اچھے سکول کا بچہ، وہاں پٹائی تو ہوتی نہیں، وہاں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ استاد کہیں گھور نہ دے، استاد کہیں ناراض نہ ہو جائے، استاد کہیں اسٹار کم نہ دے دے، اس لیے وہ کام کر کے آتا ہے، اور اسی لیے وہ زیادہ محنت کرتا ہے میرے اسٹار زیادہ ہو جائیں، میرا استاد راضی ہو جائے۔ تو یہ مقام اعلیٰ ہونا چاہیے، اور جو نچلا مقام ہے وہ کہ ہم خوف سے، یہ بھی نچلا اس معنی میں نہیں ہے کہ اس سے مرتبے میں کم ہے، بلکہ یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نیک لوگ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں طمع کرتے ہوئے۔ اور جو دعا سوتے وقت آخری دعا پڑھنی چاہیے، جو یہ دعا پڑھ کر سو گیا آخری دعا کے طور پر، پھر رات اس کو موت آ گئی، اس کی موت ایمان پر ہوگی، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، آگے رغبتاً ورہبتاً الیک، یا اللہ تیری جنت میں رغبت کرتے ہوئے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تو متعدد آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کا عذاب، اس سے ڈرنا بھی چاہیے، اور رب ذوالجلال کی جنت کا طمع بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ رب ذوالجلال کی محبت بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی کا خوف بھی بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب یہ سارے انجن بندے کو دھکیل رہے ہوتے ہیں تو انسان بہت تیز چلتا ہے۔ صوفیوں کا یہ کہنا کہ نہیں یہ دو انجن نہیں ہونے چاہیے، وہ دو والے ہونے چاہیے، غلط بات ہے، دلائل کے خلاف بات ہے۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، تو ڈرنا چاہیے۔ ہم جو خطبے میں 4 آیات پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگوں اپنے آپ سے، اپنے رب سے ڈرو، او مومنو اپنے رب سے ڈرو۔ تو اللہ کا خوف یہ عظیم عبادت ہے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال سے امید بھی وابستہ ہونی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی کمال درجے کی ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، حافظ عبداللہ بہاولپور والے رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے جس طرح 10-12 سال کا بچہ، اس کا تعلق باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح کا تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹا بچہ ہے، اس پر اس کی باپ سے محبت کم ہوتی، باپ کی اس سے زیادہ ہوتی، اور اس کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ ابا پٹائی بھی کر سکتا ہے۔ اور جب 15-20 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر باپ سے امیدیں تو اس کو ہوتی ہیں، مگر جوتی کا، ڈنڈے کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، اب خوف کم ہو جاتا ہے۔ جو 10-12 سال کا بچہ ہے، یہ دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کو اپنے باپ سے محبت بھی ہوتی ہے، باپ کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے، اور باپ سے ڈرتا بھی ہے، اور باپ سے امید بھی رکھتا ہے۔
خوف اور رجا کے بیچ میں رہنا چاہیے. اللہ کا خوف بھی ہو، اس سے امیدیں بھی وابستہ ہوں، اس سے گمان بھی اچھا ہو اس کے بارے میں، اور اس سے کمال درجے کی محبت بھی ہو. یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا کہ رب ذوالجلال کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس مومن میں ہوں اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو. تین چیزیں جس شخص میں ہوں واجد بہن حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے. اب اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، یہ زبان سے بول کر اور کان سے سن کر محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ دل محسوس کرتا ہے. آپ کو کوئی مزیدار چیز کھلائی جائے تو کہا بولو کیسی، تو آپ یہ تو کہو کہ بہت مزیدار، بس ایک ہی جملہ بولو گے. مگر جو آپ نے محسوس کیا ہے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. 10 مزیدار چیزیں ہوں، ان کا سب کا مزہ الگ الگ ہو، اس سب کے بارے میں آپ سے پوچھو تو آپ یہی کہو کہ بہت مزیدار، بہت مزیدار، لیکن ہیں وہ مختلف. جواب آپ کا ایک ہے، کیونکہ آپ کی زبان نے جو محسوس کیا ہے وہ زبان بتا نہیں سکتی، وہ زبان ہی محسوس کر سکتی ہے. وہ آپ بھی کھائیں گے تو آپ کو وہ احساس ہوگا جو اس کو ہوا ہے، اس کے بولنے اور آپ کے سننے سے نہیں ہوگا. تو ایمان کی چاشنی جس کو حاصل ہو اسی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے، اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. فرمایا تین چیزیں جس میں ہوں اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اکبر. فرمایا اللہ اس کے رسول سے محبت ساری کائنات سے زیادہ کرتا ہوں، اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ انسانوں سے محبت کرے صرف اللہ واسطے. ظاہر سی بات ہے جب اللہ واسطے کرے گا تو اللہ کے باغیوں سے تو نہیں کرے گا. اللہ سے بھی محبت، اللہ کے باغی سے بھی محبت، اللہ سے بھی محبت، اللہ کے دشمن سے بھی محبت، اللہ سے بھی محبت، اللہ سے بھی وفا، اور دشمنوں سے بھی یاریاں. یہ نہیں چلتا، نہ یہ انسانوں میں چلتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلتا ہے. شادی بیاہ ہوتا ہے نا، بھائی کو کہتے ہیں بھائی تو نے میرے بیٹے کی شادی پر آنا ہے، وہ کہتا ہے بالکل نہیں آنا، میری بہن تو اس سے ناراض ہے، میں اس کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا. وہ جائے گا، بہن کو منائے گا تو بھائی آئے گا. یہ وفا ہے. بہن ناراض اور میں تیرے شادی پہ آ جاؤں، ہو نہیں سکتا. یہ انسانوں کی فطرت میں ہے. اور رب رحمان کے ساتھ دوستی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض اور میں تیرا دوست بنتا، یہ ہو نہیں سکتا. آج ایک سوال آ گیا جناب، روزانہ ہی آتے رہتے ہیں. میں جی پتہ نہیں نیدرلینڈ میں ہم آ گئے ہیں اور وہاں پر نہ تو مسجد مل رہی ہے اور نہ قرآن کا سسٹم ہے، نہ نمازوں کا، تو اب کیا کریں؟ بھئی یہ مسئلہ آپ پہلے پوچھتے ہیں کہ نیدرلینڈ جانا چاہیے تھا یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم، میں اس شخص سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں اس آدمی سے جو مشرقوں میں جا کر رہتا ہے. کوئی مجبوری ہو، ملک کو کسی علم کی ضرورت تھی، ملک میں میسر نہیں تھا، قوم کا اجتماعی فائدہ تھا، تو ٹھیک ہے چلے جاؤ، کام کر کے واپس آ جاؤ. جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ گیا، واپس آ گیا. لیکن دنیا کا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے، 4 دن اپنے گمان میں اچھے گزارنے کے لیے کافروں کے ملک میں رہنا بالکل جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے دشمنوں سے بھی محبت. پھر پوچھتے ہیں جی میرا روم میٹ ہے کافر ہے، کیا کروں؟ کئی پوچھتے ہیں میرا دوست ہندو ہے، اس کی عید پر اس کو میں تحفہ دوں. عیسائی میرا دوست ہے، اس کو میں میری کرسمس کہوں. یہ سب سوال تب پیدا ہوتے ہیں جب رب ذوالجلال سے محبت نہ ہو. جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے اس کی محبت کافروں سے نہیں ہو سکتی. اور کافروں سے محبت کرنا منع ہے، کافروں سے اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہے. یہ 2 الگ باتیں. کافروں کے حقوق دینا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کو بسا اوقات کھلانا پلانا، ان کے کام آنا، تاکہ تیرے اچھے اخلاق سے وہ سمجھے کہ اسلام اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آ گیا، فرمایا کھانا کھانا ہے؟ جی کھانا ہے. 1 بکری کا دودھ، 2 بکری کا دودھ، 3 بکری کا دودھ، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. اور تنگی ہوتی تھی، قسم پرسی کا عالم تھا، نہ جانے اس رات کتنے مسلمان صحابہ بھوکے سوئے ہوں گے. 7 بکریوں کا دودھ تو وہ پی گیا، لیکن آپ نے جب تک اس نے بس نہیں کیا آپ اس کو پلاتے چلے گئے. صبح ہوئی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ناشتہ کرنا ہے؟ جی بالکل کرنا ہے. 1 بکری کا دودھ کیا،
پھر فرمایا اور کہتا ہے جی بس. آپ نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. تو کافروں کو دے کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کی تیمارداری کر کے، صحیح بخاری میں ہے، یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کی، ساتھ ہی اسلام کی دعوت دے دی، وہ مسلمان ہو گیا اور ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی. یہ اور چیز ہے، کافروں سے تعاون کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا تاکہ وہ سمجھے اسلام اچھا ہے، یہ اور چیز ہے. اور ان سے یاریاں لگانا اور دعوت کے نہ اپنی حالت ٹھیک ہے، نہ دعوت دینے کے لائق ہے، نہ اس کو دعوت دے رہا ہے، تو ایسی دوستی فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے مومنوں کافروں سے دوستی نہ لگاؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری پٹائی کرنے کے لیے دلیل مل جائے؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بے شمار متعدد آیات احادیث اس موضوع پر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چاشنی اس کو نصیب ہوگی جو سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، اور چاشنی اس کو نصیب ہوگی جو مومنوں سے اللہ واسطے محبت. ذرا آپس میں غور کرو، کس کو کس سے محبت ہے اور کس کو کس سے نفرت ہے. اے مومن نمازی، ایک مسجد کے نمازی، دل نہیں ملے ہوئے، اس کو چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی ایمان کی. اور یاد رکھو اعلیٰ ایمان، مکمل ایمان اعمال کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. من اعطى للہ ومنع للہ، اللہ کی وجہ سے کسی کو دے، کسی سے روکتا ہے تو اللہ کی وجہ سے روکتا ہے کہ اللہ کا دشمن ہے، باغی ہے، مقابلے میں ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا ہے. اللہ واسطے دے، اللہ واسطے روکے، اللہ واسطے محبت کرے، اللہ واسطے نفرت کرے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا اعمال کا وزن زیادہ ہوگا. ایمان 0 ہو، عمل ₹1,00,000 کا ہو، لاکھ ظرف 0، اس لیے کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ایمان اعلیٰ درجے کا ہو، صدقہ ₹10 کا کرے، ایمان ₹1,00,000 کا ہے، صدقہ ₹10 کا ہے، 10 لاکھ ہو گئے اس کے. تو اعلیٰ ایمان سے اعمال کا وزن بڑھتا ہے. تو فرمایا اللہ اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو، مومنوں سے محبت اللہ واسطے کرے، اور مرتد ہونا اس کو اتنا ناپسندیدہ ہو جتنا آگ میں جانا بندہ اس کو پسند نہیں کرتا، اتنا وہ اسلام سے پھر جانے کو پسند نہیں کرتا. یہ 3 چیزیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی چاشنی نصیب. تو عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اللہ واسطے مانگے تو اس کو دے دو. کیا کہہ رہا وہ؟ اللہ واسطے. آپ کو حقدار نظر نہیں آ رہا، ₹5 دے دو. آپ کو حقدار لگ رہا ہے، 5,000 دے دو. اللہ واسطے مانگتا ہے اس کو موڑو نہیں، جو غیر اللہ کے لیے مانگتا ہے اس کو موڑ دو. اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے، تو نے میرے دوست کا نام لے لیا، اب میں تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دوں. اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اللہ کی قسم اٹھائے تو پھر اس کی بات مان لو، تسلیم کر لو. تمہارا دل کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، مگر اب آپ نے قسم اٹھوا لی اور اس نے اٹھا لی، اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا. اب آپ بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اس کی بات تسلیم کر لو، جو اس نے کہا اس کے مطابق بات کر لو. قسم اٹھا لی اس نے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اب آپ قسم کے بعد بھی شک میں پڑے رہو، قسم کے بعد بھی آپ اس سے جھگڑا کرتے رہو، بس پھر جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے. یہ الگ کہانی ہے کہ اللہ کی قسم جھوٹی اٹھانے والے کا کیا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ، اس کو کیا نقصان ہوگا وہ الگ کہانی ہے. لیکن آپ رب سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کا تقاضا یہ کہ اب آپ اس معاملے کو ختم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو عبادات فرض کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں کیا کرو. نمازوں سے پہلے بعد میں نفل پڑھو، جتنی سنتیں ہیں وہ سب نفل ہیں. کیا سمجھے؟ کیٹیگریاں 2 ہی ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہو وہ فرض ہوتا ہے، جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو وہ نفل ہوتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل ثابت ہیں ان کو سنتیں کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ ساری، اور ویسے بلا وجہ جب بھی آئیں نفل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کرنا، فرضی حج کے علاوہ نفلی حج اور عمرے کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال العبد
یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا فرمایا، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ یہ عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی محبت کے تقاضے، اور عبادت کو اعلیٰ درجے کے لیول پر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبریل امین انسانی شکل میں آئے، آ کر چند سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایکسیلنسی، احسان کا معنی ہر کام احسن طریقے سے کرنا۔ فرمایا یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کرے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور لانا یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے گھروں میں ایک بابے کی تصویر لٹکائی ہوتی ہے اور اس کی انگلیوں میں تسبیح ہوتی ہے؟ دیکھا کبھی؟ وہ خیالی تصویر ہے، کہتے ہیں کہ یہ تیرے بابے کی ہے اور اس بابے کی عبادت کا حق ہے کہ اس کو دروازے کے پاس لگاؤ اور آتے جاتے اس کو دیکھتے رہو اور اس کا تصور اپنے دل میں رکھو۔ نہیں میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کا تصور اپنے دل میں رکھو، ہر وقت اس کے بارے میں سوچو۔ میرا محبوب، آپ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا اس کی محبت کا لیول کہاں آیا ہوگا۔ میں نے یہ جرم کر بیٹھا، مجھے شرم آ رہی ہے اپنے رب سے، فوراً رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اور وہ تو آر بھی نہیں دلاتا، وہ تو یہ بھی نہیں کہتا ہے تو یہ کر کے آ گیا ہے، یہ بھی نہیں کہتا، وہ تو بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا، معاف ہی کرتا چلا۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بے حیائی سے بچنا، حیا ہے، بے حیائی سے بچنا حیا ہے۔ ایک باپ کی بچی کو کوئی تنگ کرے یا اس کی بچی بے حیائی کرے، اس کو غیرت آتی ہے اپنی بچی پر۔ باپ کا تعلق بچی سے کمزور ہے، خالق کا تعلق اس بچی سے زیادہ مضبوط ہے۔ جب کوئی کافر، عیسائی، ہندو لڑکی جسم کو کی نمائش کرتی ہے تو میرے رب کو غیرت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، فلذلک حرم الفواحش، اس لیے اس نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ آپ کو تو اپنی جنی ہوئی بچی پر غیرت آتی ہے، رب ذوالجلال کو ہر بچی پر غیرت آتی ہے، کیونکہ وہ سب کا رب ہے۔ اس لیے دیکھنے والوں تم بھی حیا کرو، اللہ تعالیٰ کی بندی کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی بندی کو دیکھ رہے ہو، اس پر غیرت رب کو آتی ہے، اس کے باپ کو نہیں آتی، وہ تو کافر ہے، وہ تو بے حیا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، اور تیرا رب غیرت کھائے اس بات پر اور تو وہ کام کر رہا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو ایک حیا یہ ہوتی ہے بے حیائی سے بچنا، اور ایک حیا ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں آپ اس شعبے میں جاؤ، میرا جاننے والا ہے بڑا حیا کرتا ہے، ہاں، یہ حیا اور طرح کی ہوتی ہے۔ لوگ آپ کو لے جائیں کہ وہ تیرا جاننے والا ہے، تجھے دیکھ کر حیا کرے گا، یہ حیا اور طرح کی ہوتی ہے۔ تیری وجاہت، تیری دوستی، تیری محبت، اس کی وجہ سے وہ تیرا مطالبہ مان لے گا کہ یہ اس آدمی کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ یہ والی حیا بھی ہمیں رب سے کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو پھر میں یہ رب کی جناب میں جرم کروں مجھے حیا آتی ہے، میں یہ گناہ کروں مجھے حیا آتی ہے۔ میرا رب میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، وہ دیکھ رہا ہو، میں اس کی بنائی ہوئی بندی، اس نے پیدا بھی کیا ہے ساری کائنات کو، اس کو میں دیکھوں، اس کے غلط سین دیکھوں، مجھے غیرت، اللہ کو غیرت آتی ہے اور مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دونوں قسم کی حیا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا حیا کا حق ہے۔ کہنے لگے حضرت ہم اللہ سے حیا تو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے ان یحفظ الراس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس میں یاد ہے اس کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ یہ گانا کس فلم کا ہے اور یہ کس نے لکھا تھا اور کس نے گایا تھا؟ یہ علم ہے، اس علم سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھو۔ ہاں، چوری کے طریقے، بدکاری کے طریقے،
بدکاری کی کہانیاں، سٹوریاں، اس سے برے علم سے اس کو محفوظ رکھو. ان یحفظ الراس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو اس میں یاد ہوتا ہے اس کی حفاظت کرے. ضروری نہیں کہ جو پوسٹ تو تیرے پاس آئی تو نے ضرور ہی کھول کر دیکھنی ہے، جو میسج آیا تو نے ضرور ہی پڑھنا ہے. اپنے وقت کو بچا، صرف اپنے ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کر. اپنے سر کو بچا، یہ رب سے حیا کا تقاضا ہے. وَأَن يَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا هَوَى، اپنے پیٹ اور جو کچھ اس میں ڈلتا ہے اس کی حفاظت کرے. حرام نہ کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے. وَأَن يَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو اور بسیدہ ہو جانے والے دنوں کو یاد کرے. اور فرمایا جو آخرت کو مقصد بناتا ہے، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے. ایک ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے نخرہ. جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آخرت کو یاد کرتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے. یہ چار کام ہے: سر کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، اور موت کو یاد کرنا، اور دنیا کی زینت کو اللہ واسطے چھوڑنا. فرمایا جو چار کام کرتا ہے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے رب سے حیا کا حق ادا کر دیا. تو عزیز بھائیو، رب ذوالجلال سے محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی ثابت ہے: اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما. سبحان اللہ، اللہ کا پیارا حبیب ہے اور وہ فرما رہے: یا اللہ اسألک حبک وحب من یحبک، اور جو شخص تجھ سے محبت کرتا ہے یا اللہ مجھے اس شخص کی محبت بھی نصیب فرما. وحب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ وہ اعمال جو تیری محبت کو لے کر آتے ہیں وہ اعمال بھی میرے نزدیک محبوب ہو جائیں. تو یہ سب اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں. اللہ کے بندوں سے محبت اور ان اعمال سے محبت جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کے لیے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. رب ذوالجلال والاکرام اسی طرح ہمیں عرش کے نیچے بھی جمع ہونے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. رب ذوالجلال جو میری بات سنے گا یا سن رہا ہے، اللہ ہم سب کو ایسے ہی جنت میں بھی جمع فرمائے. ہمیں آپس میں محبت نصیب فرمائے. اپنے اللہ اس کے رسول سے محبت نصیب فرمائے. تمام مومنوں سے محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.